عرض کرنی ہے اہل الفت سے میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ محرم الحرام میں تعزیہ بنانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں اور کچھ لوگ جائز کہتے ہیں۔ جو جائز کہتے ہیں وہ 1 لاکھ 11 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کا انعام بھی دے رہے ہیں، اور جو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی 2 3 4 5 لاکھ کا انعام دے رہے ہیں۔ تو اس میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں، صحیح سے رہنمائی فرمائیں حضرت، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی نے اتنا لمبا سوال پیش کر دیا، مختصر انداز میں لکھ دیتے پھر بھی میں انشاءاللہ پڑھ لیتا بہتر طریقے سے، اور میرے بھائی نے تو پوری لسٹ بنا کے بھیج دی۔ بہرحال بھائی نے سوال کیا ہے، کیا محرم الحرام میں تعزیہ بنانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ آج عوام جو ہے سوچ میں پڑ گئی ہے، آخر کرا تو کرا کیا جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ اب جو جائز کہہ رہے ہیں وہ الو ہیں یا جو ناجائز کہہ رہے ہیں وہ الو ہیں؟ دیکھیے، تعزیہ جو ہے جس طریقے سے میرے امام نے بتایا ہے، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام نے جو میرے بتایا ہے میں آپ کو وہی بتاؤں، جو اعلیٰ حضرت نے ہمارے بتایا ہے، سمجھایا ہے اور پڑھایا ہے کتابوں کے ذریعے ہمیں، اور جو ہم نے پڑھا ہے باقاعدہ، تو ہم لوگوں تک وہی پہنچاتے ہیں۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں اکٹھا کر کے لا رہے ہیں کہ میں 11 لاکھ دوں گا، میں 12 لاکھ دوں گا، میں 5 لاکھ دوں گا، میں 10 لاکھ دوں گا، اصل میں وہ 1 روپیہ نہ دیں گے۔ آپ مناظرہ کر لیں ان سے، آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں، اگر آپ جی کو 1 روپیہ کیا 1 پیسہ تک نہیں دے گا وہ انسان، قسم خدا کی۔ کیونکہ وہ لوگ خالی ممبروں پہ اپنے مریدوں میں اپنے چاہنے والوں میں ہی بولنا جانتے ہیں، دنیا میں بولنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ چیز الگ ہے کہ انسان بول لیا ہے، کسی نے ویڈیو بنا کے یا جلسے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ڈل گئی، نہ تو کسی کی مجال نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک آ کے وہ بول جائے ایسے۔ اہل سنت سے ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا رافضیوں خارجیوں والی۔ یار یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اب سنیں، میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے بنایا؟ یعنی سوال ہوا میرے امام سے کہ دنیا میں سب سے پہلے تعزیہ کن نے بنایا؟ تو میرے امام نے فرمایا بادشاہ تیمور نے بنایا۔ یعنی جو بادشاہ تھا، بادشاہ تیمور، سبھی سے پہلے دنیا میں تعزیہ اس نے بنایا تھا، بالکل ہو بہو امام حسین کے روضے کی طرح۔ اب لوگوں نے جو اس میں ڈنڈیاں ماری ہیں، ڈنڈیاں قبر میں ان کے ڈنڈے پڑیں گے۔ جس طریقے سے ابھی تک آپ دکانداروں کو دیکھ رہے تھے، کوئی 50 گرام، کوئی 100 گرام، کوئی 20 گرام کی ڈنڈی مارتا رہتا ہی ہے، اور بہت سے ایسے دکاندار ہیں اور جو حق پہ ہیں الحمدللہ وہ حق پہ ہی رہیں گے، تو بہت سے بعض دکاندار ایسے ہیں کہ جو ڈنڈیاں آج بھی مار رہے ہیں، اور میرے ایسے بزنس لوگ چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جس میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ اب ایسے ہی کچھ مولانا نے کتابوں کے اندر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیں۔ کچھ مولانا ہیں جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں، اور تو جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں کچھ جو مولانا ہیں، تو ان کے قبر میں منکر نکیر ڈنڈے ماریں گے۔ یہ تو ڈنڈی مار رہے ہیں، ڈنڈی، ان کے ڈنڈے پڑیں گے، یاد رکھ لینا، جو غلط بات عوام میں مشہور کر رہے ہیں۔ تو میرے امام نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلے تعزیہ بادشاہ تیمور نے بنایا تھا، بالکل ہو بہو امام حسین کی روضے کی طرح۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ موجود ہے، پڑھ لیں آپ۔ اب جو میرے امام نے یہاں فرمایا ہے کہ مروضہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز، حرام ہے، گناہ ہے، اور انسان کہتا ہے کہ مروضہ تعزیہ داری جائز ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم 11 لاکھ دیں گے، 12 لاکھ دیں گے، 15 لاکھ دیں گے، آپ نے ان کے کبھی الفاظوں پہ غور نہیں دیا ہے، کیونکہ آپ یہ تو سن لیتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے نا میرے بھائی، جو مین بات ہوتی ہے انسان کی، وہ سننا چاہیے۔ اب ایک
سنابیل حشمتی ہیں، ایک شمابیل حشمتی ہیں، وہ بالکل ہو بہو امام حسین کی روضے کی طرح بنا کر منبر رسول پہ رکھ کے اور کہہ رہے ہیں کسی کی اماں نے، کسی کے لال نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہے، یعنی کسی اماں کے لال نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہے، اس تعزیے کو ناجائز قرار کر کے دکھائے، یعنی جو بالکل شکل صورت میں امام حسین کے روضے کی طرح ہے، بالکل بھی دنیا کی خرافات نہیں ہے، اور پاس میں رکھ لیا ہے، ویڈیوز آپ دیکھ لینا منگا کے۔ تو کہہ رہے ہیں 11 لاکھ روپے میں اسے دوں گا جو اس تعزیے کو ناجائز کہہ دے۔ تو بھائی وہ بے وقوف انسان ہوگا، وہ پاگل انسان ہوگا، وہ الو انسان ہوگا، وہ جاہل ہوگا، وہ گوار ہوگا، وہ ملاعون ہوگا جو امام حسین کے روضے کو ناجائز کہہ دے، جو امام حسین کے روضے مبارک کو حرام کہہ دے کہ امام حسین کا روضہ جو ہے وہ حرام ہے، معاذ اللہ۔ کوئی کہہ دے گا؟ یہ نہیں کہے گا، آپ بھی اس بات کا فیصلہ کر لیں۔ تو یہ 4-5 لاکھ والے جو انعام والے ہیں انہیں دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کا الفاظ جو رہتا ہے کہ امام حسین کے روضے کی طرح جو روضہ بنائے گا، یعنی نقشہ بنائے گا، تعزیہ بنائے گا، اس کو حرام قرار کر دے، کوئی حرام کہہ دے، کوئی ناجائز کہہ دے، اسے 11 لاکھ دیں گے، اسے 5 لاکھ دیں گے، اسے 1 لاکھ دیں گے۔ اصل میں 1 روپیہ کیا 1 پیسہ نہ دیں گے آپ کو، یہ آپ ان سے مناظرہ کر لیں۔ نئے مولانا ڈنڈی مار ڈھول کی، جو ڈھول کی دعوت دے رہے ہیں وہ ڈھولکی ہیں، ان کے ڈھول ایسے بجیں گے نا، ایسے ڈھول بجیں گے کہ دنیا ان کا تماشا دیکھے گی، کیونکہ یہ بھونکنا جانتے ہیں، بولنا نہیں جانتے نا، بھونکنا آتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھو کبھی بھی کتا بھونکتا ہے نا تو وہ اونچی آواز میں بھونکتا ہے، کبھی بھی بھونکتا ہے وہ اونچی آواز میں ہی بھونکتا ہے، اور شیر جو ہوتا ہے نا تو وہ جب اپنی آواز نکالتا ہے نا وہ ہلکے سے بڑھاتا ہے، اور یہ پہلے ہی بھونکنے لگتے ہیں کتے کی طرح۔ تو یاد رکھ لیں کہ تعزیہ مروضہ جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جو ملاعون کہتا ہے کہ تعزیہ مروضہ جائز، حسین کے عشق میں جیسی بھی تعزیہ داری کی جائے وہ جائز ہے، تو یاد رکھ لیں وہ جائز نہیں، ناجائز ہے، یہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہاں پہ لوگ لے جاتے ہیں امام حسین کا ہم نے روضہ بنایا ہے، الٹی سیدھی چیزیں اس کے اندر شامل کر کے بنا کر کربلا جو بناتے ہیں، منہ بولی کربلا بناتے ہیں، اس کے اندر لے جا کے گڈھا کرتے ہیں، پیروں سے، پھوڑوں سے، ہاتھوں سے، لاتوں سے، یہ سوچ لو پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے اپناتے ہیں، اسے اندر ٹھونستے ہیں۔ اللہ اکبر! یار آپ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم الحرام میں ہم تعزیہ بناتے ہیں، امام حسین کے عشق میں بناتے ہیں، امام حسین کا روضہ بناتے ہیں، چلو ٹھیک ہے مان لیا روضہ بنایا، اب روضے کی آپ اس قدر بے ادبی کریں گے، اس طریقے سے اس کی توہین کریں گے کہ وہاں لے جا کے کیا نام ہے کھیت میں اسے گڈھا کر کے لاتوں گموں پھوڑوں سے، ٹریکٹروں سے، جی سی پیوں سے اسے گھوس رہے ہیں جبریت گڈھے کے اندر۔ یار کچھ تو یار شرم کھاؤ میرے عزیزوں، عقل کا کچھ استعمال کر لو۔ ہم پاگل دکھ رہے ہیں آپ کو؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ بے شک جائز کون سا ہے وہ بنائے، جو بے شک جائز ہے اس کو بنائے۔ کون سا ہے؟ بالکل امام حسین کا جو روضہ مبارک ہے اس کی شکل بنائے، بالکل ہو بہو، دنیا کی خرافات نہیں ہونا چاہیے، اس کو بنا کر ایک جگہ رکھ کے اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ اگر عورتیں موجود ہیں تو مرد نہ کھڑے ہوں وہاں پر، اور اگر مرد وہاں حاضر ہیں، موجود ہیں، تو پھر کوئی بھی عورت وہاں داخل نہ ہو، اس میں نہ جائے، ان میں شامل نہ ہو۔ یاد رکھ لیں میرے عزیزوں، میرے امام نے ہمیں حق بتایا ہے اور سچ بتایا ہے۔ یہ ڈنڈی مار جو مولانا ہے ان کی قبر میں ڈنڈے پڑیں گے، یاد رکھ لیں۔ اگر آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو آپ کے بھی ڈنڈے پڑیں گے۔ آپ دنیا میں رہ کے ان کے ساتھ ڈنڈی مارنے میں ساتھ دیں گے تو قبر میں آپ کے ڈنڈے پڑیں گے، یاد رکھ لیں۔ فتاوی رضویہ کو پڑھ لیں پوری طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھ لیں میرے عزیزوں۔ فتاوی رضویہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، ایک ایک الفاظ جو کٹنگ ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہو، وہیں سے معنی بدل کے ڈنڈی مار کے لوگوں کو غلط مشہور کر دیتے ہو۔ یہ تمہیں تو پتہ ہی کہ ہماری عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، 70-80 سال کی عمر ہماری آرام سے ہو گئی، اب ہم مرنے والے ہیں، قبر کے اندر داخل ہونے والے ہیں، کیوں نہ لوگوں کو گمراہ اچھے طریقے سے کر لیا جائے؟ میں اکیلا کیوں جہنم میں جاؤں؟ میرے ساتھ 20-30 اور چلیں۔ تو یہ آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ اکیلے نہیں جانا چاہتے ہیں۔
یہ چاہتے ہیں جس طریقے سے دوست چاہتا ہے سچا پکا کہ ہم اپنے دوست کو حق بتائیں، سچ بتائیں، تو اپنے دوست کو وہ اگر کہیں لے جاتا ہے، اس کا دوست بولتا ہے کہ بھائی کہاں جانا ہے، کہاں نہیں لے جانا ہے، تو وہ پوچھتا بہت ہے، تو پھر وہ اسے نہیں لے جاتا ہے، کیونکہ وہ حق بولتا ہے، حق بتاتا ہے کہ بھائی یہاں چلے گا، تو وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے کہتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، چل لیا، نہیں جائے گا، وہ جھوٹ بول کے لے جائے گا تو چلے جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ان پیروں کا کام ہے کہ جھوٹ بول کے آپ کو دوزخ میں لے جانا۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا پھر دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جشن خوشیاں یزیدیوں نے بنایا تھا، ہم نے نہیں منایا تھا۔ جشن کی شروعات، خوشی کی شروعات یزیدیوں نے کی تھی، حسینیوں نے نہیں کی تھی۔ اگر آپ سچے پکے حسینی ہیں، نماز پنجگانہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھیں، عیدین کی نماز پڑھیں۔ تو یاد رکھ لیں یہ حسینیت نہیں ہے میرے بھائی، مہینہ جیسی آیا ویسے ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں کہنا شروع کر دو یا لنگر کرنا شروع کر دو۔ اس سے حسینیت ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ آپ حسینی ہیں۔ پکا حسینی وہ ہے جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ میرے عزیزوں یاد رکھ لیں، اگر پکا ٹناٹن والا حسینی بننا ہے تو اس کی ایک نماز قضا نہ ہو، یاد رکھ لیں۔ باقی یہ اونچی اونچی ٹوپیوں والوں سے، لمبے لمبے بال والوں سے، بڑی بڑی داڑھیوں والوں سے میرے بھائی تھوڑا سا بچ کے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔